السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، اردو لیکچر کے ساتھ میں سزما بطول آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے۔ آج جو ہم کرنے والے، کل آپ نے یقیناً اپنی امی کی مدد سے اس کی ریڈنگ کی ہوگی، اور اگر ابھی بھی کچھ بقیہ حصہ رہتا ہے تو اسے ضرور کمپلیٹ کیجیے۔ تو آج ہم جو کرنے والے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، جیسے کہ بورڈ آپ کے سامنے موجود ہے، آج ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے سوال جواب کریں گے، اور میں اس کو ڈسکس کروں گی اور آپ اسے اپنی امی کی مدد سے اپنی نوٹ بک پر حل کریں گے۔ پہلا سوال صفحہ نمبر 109 پر موجود ہے۔ بادشاہ اور ان کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ بادشاہ اور ان کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں، بادشاہ کا نام حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا۔ دوسرا سوال ہے، کھیت والے نے بادشاہ کو جو حال سنایا وہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اب جو کھیت والا، جیسے ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ کھیت والے کے جو بکریاں لے کر ایک آدمی اس کے کھیت میں گھس گیا تھا اور اس کی ساری فصلوں کو تباہ کر دیا تھا، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوا، اور وہ اپنی اس فریاد کو لے کر حضرت داؤد علیہ السلام جو اس وقت کے بادشاہ تھے ان کے پاس گیا، اور اسے کہا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرا پورا کھیت تباہ کر دیا، اب میں کہاں سے کھاؤں گا؟ مجھ پر رحم کیجئے اور میری مدد کیجئے۔ اسی طرح زرہ کسے کہتے ہیں؟ تیسرا سوال، زرہ ایک جنگی لباس ہے جس پر تلوار اور تیر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہ دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا ہے۔ بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ یعنی کہ جب کھیت میں بکریوں کا غلہ گھس آیا اور اس نے مدد مانگی بادشاہ سے کہ میرا کوئی فیصلہ کریں، میری مدد کریں، تو بادشاہ جو حضرت داؤد علیہ السلام تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بکریوں کا غلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور لاپرواہی برتنے والے کو اس کی سزا بھی مل جائے۔ جب یہ اب ہے سوال نمبر 4، اپان، بادشاہ کے بیٹے نے فیصلہ سن کر کیا کہا؟ بادشاہ نے تو فیصلہ کر دیا کہ بکریوں کا غلہ کھیت والے کو دے دیا جائے، لیکن دوسری سائڈ پر بادشاہ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے کہا، بابا جان آپ نے اچھا فیصلہ سنایا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ بکریوں کا غلہ جو ہے وہ کھیت والے کو دیا جائے، وہ اس کے اون اور بالوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بکریوں کا ریوڑ ہے، یعنی کہ بکریوں کا غلے والا ہے، اس کو کھیت میں کام کرنے دیا جائے تاکہ جب فصل کٹ کر تیار ہو جائے تو بکری والے کو اس کا اپنا غلہ مل جائے اور جو کھیت والا ہے اس کو اپنی فصل تیار مل جائے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ سوال نمبر 6، حضرت داؤد کے بارے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو 3 باتیں سبق میں بیان کی گئی ہیں وہ ترتیب وار لکھیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب سے پہلے بادشاہ تھے، نبی تھے، آپ کی بادشاہت، نبوت ایران، عراق، شام، فلسطین پر تھی۔ دوسرا، آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی جس سے انسان تو انسان، پرندے بھی رک کر سنتے تھے۔ تیسرا، آپ لوہے کو موم کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال دیا تھا کہ آپ جب بھی کوئی لوہا پکڑتے تو اس کو موم کر لیتے تھے، وہ نرم ہو جاتا اور اس سے زرہ بنایا کرتے تھے۔ تو آج کا یہ لیکچر ہمارا اختتام پذیر ہوا، اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنی امی کی مدد سے ان تمام سوالات کو نوٹ بک پر حل کیجیے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری ایک ڈائری ہے، یہ لے لیجئے، ایک تفہیم آپ کو گروپ میں شیئر کی جائے گی، اس کا پرنٹ لیجئے اور اس کو امی کی مدد سے حل کر کے نوٹ بک پر چسپاں کیجیے۔ شکریہ۔